ابو سفیان اور اس کے دوست شام میں اپنا کاروبار کرنے گئے۔ اس وقت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے بیچ صلح تھی۔ روم کا راجہ ہرکلیس نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو بلایا اور پوچھا، کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رشتہ دار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں ہوں۔ ہرکلیس نے ابو سفیان سے کچھ سوال کیے۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اچھے خاندان سے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، ہاں۔ کیا ان سے پہلے کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ کیا ان کا کوئی بادشاہ تھا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ کیا ان کا دین امیر لوگوں نے مانا یا غریب لوگوں نے؟ ابو سفیان نے کہا، غریب لوگوں نے۔ کیا ان کے فالوورز بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان نے بولا، وہ بڑھ رہے ہیں۔ کیا لوگ ان کا دین چھوڑ دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ کیا وہ اپنے وعدے توڑتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں۔ ہرکلیس نے کہا، یہ سب پیغمبر کی نشانیاں ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلد اس جگہ کے مالک بن جائیں گے۔ اگر میں ان سے مل سکتا تو ان کے پاؤں دھو کر عزت کرتا۔ پھر ہرکلیس نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خط سنا، جس میں لکھا تھا، اللہ کی عبادت کرو، صرف اس کا حکم مانو اور اسلام لاؤ۔ اگر تم اسلام لاؤ گے تو تمہیں دگنا انعام ملے گا۔ ہرکلیس نے اپنے لوگوں سے کہا، اگر تمہیں کامیابی اور صحیح راستہ چاہیے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی ہونا مان لو۔ لوگ یہ سن کر ناراض ہو گئے اور پیلس کے دروازوں کی طرف بھاگے، لیکن دروازے بند تھے۔ لوگ اسلام کی بات سن کر ناراض تھے۔ ہرکلیس نے انہیں واپس بلایا اور کہا، جو میں نے کہا تھا وہ صرف تمہاری وفاداری کو آزمانے کے لیے تھا۔ لوگ ہرکلیس کی بات سن کر واپس پیلس میں آ گئے اور خوش ہو گئے، لیکن ہرکلیس کو پتا تھا کہ لوگ اسلام نہیں مانیں گے۔ ابو سفیان نے دیکھا کہ ہرکلیس بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو سمجھ گیا تھا۔ ابو سفیان کو یقین ہو گیا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیتیں گے، اور کچھ وقت بعد اللہ نے ابو سفیان کو اسلام کی ہدایت دی۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سچ تھا اور ان کی سچائی دنیا بھر میں پہنچی۔ ڈیٹیل حدیث کے لیے کیپشن چیک کریں اور فالو کریں ڈیلی قرآن تفسیر اور حدیث کے لیے۔